إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس تعلق سے میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اسلام میں دوستی کا معیار۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم لفظ انسان پر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آتی ہے کہ انسان انس سے ماخوذ ہے، انس سے ماخوذ ہے، یعنی انسان کو الفت، محبت کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، وہ مدنی الطبع ہے، یعنی اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی شخص ایسا ہو جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ درد کو بانٹ سکے، اور جب خوشی کا موقع ہو تو اس خوشی میں اس کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کر سکے۔ یہ انسان کا نیچر، یہی چیز انسان اور جانوروں میں فرق ہے کہ انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کو کوئی نہ کوئی چاہیے رہنے کے لیے، وہ جانوروں کی طریقے سے جنگل میں نہیں رہ سکتا کہ جس طریقے سے جانور جنگل میں اکیلے رہتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کے اندر ایک نیچر ہے کہ اسے ایک اچھے ساتھی یا کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کا ساتھ دے سکیں، جس سے وہ باتیں کر سکے، جس سے وہ اپنا دکھ درد اس کے سامنے اس سے بانٹ سکے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ چیز نیچر میں ہے، یہ فطری چیز ہے، تو ایسی چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین اور ہماری شریعت ہماری رہنمائی ضرور کرے گی۔ اور یہی ہمارے دین اسلام اور دوسرے جو ادیان ہیں ان کے اندر فرق یہی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، ہمارے ہر جگہ گائیڈ کرتا ہے، ہر پل پر گائیڈ کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ کو یہ باریکیاں نہیں ملیں گی کہ دوسرے مذہب والے ہر جگہ پہ گائیڈ کرے، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف یہ بات ملے گی آپ کو اسلام کے اندر۔ لہذا اسلام نے یہاں پر بھی کہ آپ کو دوست کیسے بنانا ہے، کیا معیار ہونا چاہیے دوستی کے لیے۔ آپ اگر کسی کو اپنے لائف سے قریب کر رہے ہیں، کسی کو آپ اپنی زندگی سے قریب کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا دیکھ کے اس کے قریب کرنا ہے، اس کو دوست بنانا ہے۔ ساری باتیں
قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کے افعال اور اقوال کے ذریعے سے مل جائیں گے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت جس کو بھی ابھی میں نے آپ پڑھی ہے، یہ آیت ملے گی آپ کو، یا یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی جسے تقریباً اکثر لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے، جمعہ کے دن اکثر ہم اس کو پڑھتے ہیں، ابھی کسی نے پڑھا ہوگا یا بعد میں چل کے اس کو پڑھے گا۔ اور یہ بات جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی تکرار کر رہے ہیں یا وہ چیز آپ کے سنت میں ہے کہ آپ اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کوئی بہت بڑا میسیج ہے، کوئی پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، اس میسیج کو بار بار اپنے ذہن میں لاتے رہیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جمعہ کے دن سورہ، اگر نماز کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ غاشیہ اگر پڑھا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بہت سارے میسیجز ہیں جسے آپ کو بار بار پڑھنا ہے اور اس میسیج پر دھیان دینا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں میسیجز ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جب فجر کی نماز میں سورہ سجدہ جب پڑھیں گے آپ، اور اس کے ساتھ سورہ دہر جب پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے میسیجز ہیں۔ اس کے معنی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے معنی آپ نہیں جانیں گے تو پھر شریعت پہ عمل نہیں کر پائیں گے اور مقصد کو نہیں جانیں گے کہ اس کو پڑھا کیوں جاتا ہے۔ تو سورہ کہف بھی اسی میں سے ہے۔ تقریباً اہل علم کا کہنا ہے کہ سورہ کہف کو بھی جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں آیت آپ کو ملے گی جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب جائیں گے اس دنیا میں، آپ اس دنیا میں جب رہیں گے تو جس معاشرے سماج میں رہیں گے وہاں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت قسم کے لوگ ملیں گے، لیکن آپ کو کن لوگوں کو قریب کرنا ہے، کسے آپ اپنے زندگی سے زیادہ قریب کریں گے، ان کے وہ لوگ ایسے ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کر لیجئے گا جو لوگ دیندار ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ جب جائیں گے آپ، معاشرے میں بہت سے لوگ ملیں گے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیندار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، صالح لوگوں کو اپنے سے قریب کیجئے گا، ان کو اپنے زندگی سے قریب کیجئے گا۔ اگر صالحین میں سے، اچھے لوگوں میں سے کبھی کوئی بات ہو جائے گی، جب آدمی ساتھ میں رہیں گے، جب انسان ساتھ میں رہنے شروع کرے گا تو کچھ نہ کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرتے ہوئے، بلکہ یہ ہمیں پیغام دیتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے لیکن پیغام امت محمدیہ کو ہے کہ دیکھنا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ نے دوست بنایا، اچھے انسان کو دوست بنایا، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ تو آپ اس کے ساتھ صبر کر لینا، صبر کرنا چھوڑنا نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ جو لوگ دیندار ہیں، جن کا سارا عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، ان کو دوست بنانا، اور جب دوست بن جائیں گے اور ان میں سے کبھی کوئی باتیں ایسی ہو جائے گی جو دل کو تکلیف پہنچا دے گی تو اس پر بھی ان سے دوری نہیں اختیار کرنا، ان کو اپنے لائف میں رکھنا، اس پر بھی صبر کرنا۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے دوست بنانے کے لیے چیک کرنا، کسی کو بھی دوست نہیں بنانا، چیک کرنا کہ جو دیندار ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا دین کی طرف دعوت دینے کا؟ یریدون وجہ، یریدون وجہ کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے، جو اللہ رب العالمین کی خوشی چاہتے۔ تو بہت سے لوگ ملیں گے جو دعوت دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ جب چیک کریں گے تو وہ کسی مصلحت کے بنا پر دعوت دے رہے ہوں، کسی مصلحت کے بنا پر دین کا کام کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ بات میں کر رہا ہوں دوست کی جسے آپ کو دوست بنانا ہے، تو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ آگے جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات ملے گی آپ کو کہ اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ دیکھیے
ایسے لوگ جو دیندار ہیں کچھ ہو بھی جائے گا، ان کے علاوہ آپ کسی کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھیے گا بھی نہیں. ولا تعد عیناک عنہم، ان کے علاوہ کسی اور پر آپ کی نظر نہیں جانا چاہے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. ہاں اگر ایسا ہوگا تو یہ جو لوگ ہیں صالحین کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو صرف دنیا نظر آتی. ترید زینت الحیات الدنیا، انہیں دنیائی خوبصورتی پسند ہے، وہ اسی میں رہتے ہیں. یعنی اس طرف اگر جائیں گے تو پھر آپ دیندار کے بجائے آپ دنیا کا راستہ اختیار کر لیں گے. تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ کسی اور کو دوست نہیں بنانا ہے، دیندار کو دوست بنانا ہے. دنیا والے بہت ملیں گے، دنیا بہت خوبصورت بنائی گئی ہے انسانی آنکھوں کے لیے. تو دیکھنا کسی کے چکر میں آ کے پھنسنا نہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آگے اور بتایا کہ کس کی بات ماننا، کس کی بات نہیں ماننا، کس کو قریب کرنا، کس کو قریب نہیں کرنا. دیکھنا ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اور یہ بہت ڈینجر بات ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، کلمہ پڑھے ہوں گے، لیکن کلمے کو اہمیت نہیں دی ہوگی، اس دین کو اہمیت نہیں دی ہوگی، اس کلمے کو اہمیت نہیں دی ہوگی، تو ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی سماج میں ملیں گے. تو دیکھنا ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہے نا. تو اب آپ اپنا اندازہ لگا لیں، اپنے دل کو چیک کر لیں، اپنے دل کے بارے میں دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی بات آتی ہے یا نہیں آتی. آپ کے دل چاہتا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا؟ اگر نہیں چاہتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنے خراب ہو گئے ہیں، آپ اتنے شریر ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو غافل کر دیا ہے کہ وہ آپ اس کا ذکر کر پائیں. سڑ گیا ہے دل. تو اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے میں ٹینشن ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے میں ٹینشن ہو رہا ہو، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سزا دے دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے قریب نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو قریب کرو گے تو تمہارے اندر بھی اس کا تاثر آ جائے گا، اس کا اثر آ جائے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے مزاج سے چلتے ہیں، اپنے خواہشات پہ چلتے ہیں. دین اسلام لے آئے، مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا، مطلب نہیں ہے. جو ان کے دماغ میں ہوگا، جو ان کے مزاج میں ہوگا، اس حساب سے عمل کریں گے. فجر کی نماز کی ٹائمنگ جو ہے اس حساب سے نماز نہیں. کب پڑھیں گے؟ جب موڈ ہوگا. جب موڈ ہوا نماز پڑھ لیے، جب موڈ ہوا نہیں پڑھے. اپنے خواہشات کے حساب سے دین کو اپنے حساب سے چلائیں گے. جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسے میں نے کہا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے میں آرڈر دے رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے. تو ہمیں اپنے مزاج سے دین پہ نہیں چلنا ہے، اپنے مزاج سے نہیں چلنا ہے. اور جو اپنے مزاج سے دین پر چلے گا، اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور دیکھنا کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو برائی میں پھنس گئے ہوں، فاسق ہو گئے، ان کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، ان کا کام ہی گناہ کرتے رہنا ہے، ان کا کام ہی گانا بجانا اور غلط کام کرتے رہنا ہے. فاسق ہو گئے ہوں گے، معاملہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا، دین کوئی معنی نہیں رہ گیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے کیا منع کیا کیا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی ہوگی. ایسے بھی لوگ ملیں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے زندگی سے قریب نہیں کرنا. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ قریب نہیں کرنا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے آپ نفرت کرتے جائیں. جو دیندار نہیں ملا آپ اس کو کچھ بھی کہتے جائیں، جو دیندار نہیں آپ اس کا جو ہے حق مارتے جائیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو اپنی لائف سے قریب کس کو کرنا ہے، یہ باتیں ہو رہی، تاکہ آپ متاثر نہ ہوں، تاکہ آپ اگر اچھے لوگوں کو اپنے نزدیک لائیں گے
تو آپ کے اندر اچھی تاثیر آئے گی، برے لوگوں کو لائیں گے تو بری تاثیر آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوست اگر بنانا ہے تو شریعت میں بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں بتا دیا گیا ہے، گائیڈ کر دیا گیا ہے، رہنمائی کر دی گئی ہے کہ آپ کو دوست کیسے بنانا ہے۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک آیت اور بیان کرتا ہوں جو کہ 5ویں پارے میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کہ موت کے وقت ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب ان لوگوں کی روح فرشتے نکالیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، سب سے بڑے مسکین آپ ہیں۔ اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑے ظالم آپ ہیں اور آپ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح نکالیں گے اس وقت کہیں گے بات ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ کہیں گے کہ یہ غلط کام کر کے کیوں آئے، کہاں تھے تم، قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، پوچھیں گے فرشتے کیا وجہ ہے تم برباد ہو گئے، کیا وجہ ہے تم کو 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی ملے سدھر نہیں پائے تم، قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ایسی سماج مل گیا تھا، ایسی معاشرہ مل گیا تھا، ایسے لوگ مل گئے تھے، بہت کمزور تھے ہم لوگ بہت کمزور تھے، اس لیے ہم دین پر صحیح سے عمل نہیں کر پائے، برے لوگ مل گئے تھے انہوں نے عمل کرنے نہیں دیا صحیح سے۔ کیا کہیں گے فرشتے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا کوئی دوسرا معاشرہ، کیا کوئی دوسری سوسائٹی، دوسرے فرینڈ نہیں ملے تھے، دوسرے لوگ نہیں ملے تھے، اچھے لوگ نہیں ملے تھے، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے، کیوں چھوڑا ان لوگوں کو، قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہیں گے کیا اللہ رب العالمین کی زمین کشادہ نہیں تھی اور لوگ نہیں تھے، فتہاجروا فیہا، ان کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے تھے، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جہنم سے برا ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اپنی طرف سے میری باتیں نہیں ہیں، میرا مشورہ اور میرا تجربہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ حدیث میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ دیکھیں دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے اخلاق پر ہوتا ہے، جیسے دوست کا اخلاق، جیسے دوست کا نیچر ویسے ہی تمہارا بھی نیچر ہوگا، انسان کا بھی نیچر ہوگا۔ اگر دوست برا تو آپ برے، دوست اچھے تو آپ اچھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلومات لینا ہے، خاص کر کے شادیوں میں ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں معلومات لینا ہے کہ یہ لڑکا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں آپ پتہ لگا لیں۔ اگر اس کے دوست 5 دوست گٹکا کھانے والے ہوں گے تو گٹکا کھانے والا ہوگا، اس کے دوست 5 دوست شرابی ہوں گے تو یہ شرابی ہوگا، اس کے دوست بے نمازی ہوں گے تو یہ بے نمازی ہوگا، اس کے 5 دوست اگر ٹاپر ہوں گے تو یہ ٹاپر ہوگا، اس کے 5 دوست ان کا جو ہے مشن اور ان کی باتیں دین کی ہوں گی تو اس کی بھی باتیں دین کی ہوں گی۔ کسی کو اگر معلوم کرنا ہے اس کے دوستوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان ہے کیسا۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے جیسا ہوتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، لہذا اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر بنائیے۔ فَلْيَنظُرْ، بحث کرو، ریسرچ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، ٹائم دو، لائف میں لانا، آپ کو اپنی زندگی میں قریب کرنا، اپنی لائف میں لانا، اپنے گھر کے اندر اس شخص کو پہنچانا ہے، کسی کو بھی اپنے گھر میں نہیں لے جاؤ۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، کہ دوست بنانا ہے تو دیکھنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، ریسرچ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، تجربہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد
آپ کو دوست بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نصیحتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا یہ دنیا میں صحیح سے رہ پائیں گے؟ رہ لیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ اگر رہیں گے، ہو سکتا ہے دنیاوی چیزیں آپ کو اچھی لگے تو پھر وہ شیطان کی وجہ سے ہوگا، شیطان نے آپ کو بہکایا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے دوسرے اعمال کو بہت خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے اور آپ اس میں مگن ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھولے ہوئے۔ المہم جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، کہ دوست بنانا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تصاحب الا مؤمنا، دوست بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے تو صرف اور صرف اونلی مومن کو دوست بنانا۔ ولا ياكل طعامك الا تقي، پیسہ اگر خرچ کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے تو صرف اور صرف متقیوں کے اوپر ہی خرچ کرنا، اچھے لوگوں کے اوپر ہی خرچ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں پہ خرچ کرو گے تو وہ برا کام کرے گا، اچھے لوگوں پہ خرچ کرو گے اچھا کرے گا۔ تو آپ پیسہ کماتے ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، حساب سے سوچ سمجھ کے اس کو دینا ہے، سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرنا ہے۔ مال وہ آپ کا نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اصل مالک وہ ہے۔ آپ سے پوچھے گا وہ کہ کہاں خرچ کیا آپ، تو آپ اپنے ایسے دوستوں کے اوپر خرچ نہ کریں جو سگریٹ پیتے ہیں، جو بیڑی پیتے ہیں، اس پر آپ اپنا پیسہ خرچ نہ کریں۔ خرچ کرنا ہے تو اچھے لوگوں کے اوپر خرچ کریں کہ اگر وہ آپ کا کھانا کھائیں گے، وہ آپ کا پانی پئیں گے تو ان کے جسم کو توانائی ملے گی، تو وہ نیک کام کریں گے تو اس میں آپ کے لیے اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ باتیں بتائی ہیں اس تفصیلات کے ساتھ کہ دوست بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے تو کس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی باتیں کریں تو ان لوگوں نے بھی یہ ساری باتیں بتائی ہیں اپنے زندگی کے اندر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات موجود ہے یہاں پر، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بات موجود ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کی باتیں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی نصیحتوں میں یہی باتیں ہیں کہ جب دوست بنانا ہے تو دیکھ کر بنانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوست کا مطلب یہ ہے کہ دوست دو ہاتھوں کے مانند ہونا چاہیے، ان دو ہاتھوں کے مانند ہونا چاہیے۔ دوست دو ہاتھوں کے مانند، دو ہاتھوں کی طرح، کس طریقے سے کہ ایک ہاتھ وہ ہونا چاہیے کہ جب آپ خوش ہوں، آپ کامیاب ہو تو یہ آپ کے پیٹھ تھپ تھپائے، آپ کے حوصلہ افزائی کرے، آپ کو شاباشی دے۔ اور دوسرا ہاتھ کہ اگر آپ کہیں پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کسی گڑھے میں گر جائیں تو ہاتھ دے کے، سہارا دے کے آپ کو باہر نکال لے۔ یہی ہے دوست کی ڈیفینیشن، یہی ہے دوست کی ڈیفینیشن کہ دوست وہ ہے کہ جو آپ کی خوشی میں آئے اور آپ کی خوشی کو بڑھا دے، اور جب آپ پریشان ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس پریشانی میں آپ کا سہارا بن جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے باتیں کہی ہیں، اور آگے یہ باتیں کہی ہیں کہ فاسق کو دوست نہیں بنانا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ اچھے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو بھی دوست بنا لیں، کسی کے بھی ساتھ گھومیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو دوست بنانے میں بھی دیکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے دوست بناتے ہیں کہ کون ان کو فائدہ دے گا آخرت میں، کون ان کو فائدہ دے گا آخرت میں، اس لیے کہ وہاں زیادہ مصیبت اور پریشانی ہوگی۔ دنیاوی مصیبتیں کوئی مصیبت نہیں، دنیا کی مصیبت کوئی بھی مصیبت نہیں ہے۔ آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں اگر آپ بات کریں، دنیا کی مصیبت چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مصیبت وہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور آخرت میں جو کام آ جائے، حقیقت میں دوست وہی اسلامی دوستی کا اگر میں بات کروں تو اسلامی دوستی کا معیار یہی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن جو پریشانی ہونے والی ہے، اس پریشانی سے جو نجات دلا دے، اس کا سہارا بن جائے، وہی حقیقی دوست ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو ملیں گی صحابہ اکرام کے بارے میں، بلکہ شعراء نے، عرب کے شعراء نے بھی ان سب باتوں کو کہا، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الارض فتردى مع الردي، کہ آپ اگر کسی قوم میں ہیں، کہیں پر آپ ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، کسی سماج میں ہیں،
تو ان میں سے اچھے لوگوں کو تلاش کریں، فصاحب خیارہم، اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو اپنی زندگی سے قریب کریں۔ ولا تصحب الاردا، خراب لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹیا لوگ، نیچی سوچ کے لوگ۔ ولا تصحب الاردا، تھرڈ کلاس کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں، نہیں تو آپ بھی تھرڈ کلاس کے ہو جائیں گے۔ ولا تصحب الاردا فتردا مع الردی، کہ اگر خراب لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اشعار میں بھی شعراء نے بتایا ہے کہ جب دوستی کرنا ہے تو دوستی کرتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، بلکہ تفصیلات بیان کی کہ دیکھیں 5 لوگ ایسے ہیں، لا تصاحب خمسہ، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کو دوست نہیں بنانا ہے۔ الکذاب، جھوٹا آدمی، جھوٹے کو آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ کو اس کو دوست نہیں بنانا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جھوٹا انسان ایسا ہے جو آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو آپ سے قریب ہونا چاہیے، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے خالہ ہیں، یہ لوگ جو آپ سے قریب ہونا چاہیے، یہ جھوٹا دوست ان لوگوں کو دور کر دے گا، اور جو دور کے لوگ ہیں ان کو قریب کر دے گا۔ اس لیے کہا کہ جھوٹوں کو دوست نہیں بنانا۔ اور بھی باتیں کہی کہ فاجر کو دوست نہیں بنانا، فاسق کو دوست نہیں بنانا، ڈرپوک آدمی کو دوست نہیں بنانا، بخیل کو دوست نہیں بنانا، اس لیے کہ بخیل کو دوست بناؤ گے جہاں پیسے کی ضرورت آئے گی چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو کہا ہے اس کو کہ چیک کریں، دوست جب بنانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بنائیں، اور اس کو بنائیں جو آپ کو مصیبت کے وقت فائدہ دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصدیق عند وقت الضیق، الصدیق عند الضیق یا عند وقت الضیق، کہ دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو مصیبت ہے، جو ہم پریشانیوں کا فیس کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخرت میں ہمیں کون فائدہ دے سکتا ہے، اس حساب سے ہمیں دوست بنانا ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کون فائدہ دے گا وہ نہیں سوچنا ہے آپ کو، دوست بنانے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آخرت میں آپ کو کون فائدہ دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں بات موجود ہے کہ جب قیامت آئے گی، ابھی قیامت کے دن ابھی فیصلہ نہیں ہوا، قیامت جب آئے گی، محشر کا موقف، محشر کا جب میدان ہے، وہاں حدیثوں میں منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، سب ٹینشن میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن اتنا ناراض ہوگا کہ اتنا ناراض ہو کبھی نہیں ہوا۔ کوئی نبی جانا پسند نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کے پاس، ڈریں گے، بات چیت کرنے کے لیے ڈریں گے، کوئی نہیں جائے گا، اپنا جو بھی کچھ ان سے غلطی ہوئی ہوگی اس کو ڈر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہر آدمی جو ہے پریشان ہوگا، اور جس حساب سے اس کا گناہ ہوگا اس حساب سے وہ پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ سورج اتنا اوپر ہے، سورج اتنا اوپر ہے، 46 ڈگری اگر گرمی آ جائے تو ہماری حالات کیا ہوتے ہیں، بغیر اے سی کے نہیں رہا جاتا۔ 60 ڈگری تک ہو جائے تو کیا ہوگا، 60 ڈگری تک کیا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اور قیامت کے دن سب جانتے ہیں ہم، نہ آسمان ہوگا نہ زمین، سورج ایک دم قریب ہو۔ اب سورج اتنا قریب ہوگا تو اس وقت سائے کی ضرورت پڑے گی، اس سے بڑی پریشانی اور کچھ اس وقت نظر نہیں آئے گی۔ وہاں ہر انسان یہ تلاش کرے گا کہیں سایہ مل جائے، سایہ کسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 7 لوگ ہیں جنہیں سایہ ملے گا، اس میں سے 2 لوگ، ایک صفت یہ بیان کی کہ 2 لوگ ایسے، رجلان تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی تھی، یعنی اچھے لوگ، نیک لوگ، ان لوگوں کو سایہ ملے گا۔ تو دوست ایسا اس طریقے سے تلاش کرنا ہے جو آپ کو قیامت کے دن سایہ دلا سکے، اور آپ کو اگر آپ جہنم میں چلے گئے ہوں تو آپ کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کرا سکے، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن جب یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے، سارے منظر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا کہ کچھ لوگ جو دوست ہوں گے، ایک دوست جنت میں گیا ہوگا اور دوسرا جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ اس بارے میں حدیث میں موجود ہے، تفصیلات کے ساتھ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تفسیرات پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کو ملیں گی کہ جنتی جیسی جنت میں داخل ہوگا، قدم رکھتے ہی اس کو اچھا لگنے لگے گا۔ جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا میں آپ جاتے ہیں
کسی کارنش کسی کنارے اور وہاں آپ نہریں دیکھتے ہیں, پانی دیکھتے ہیں, ہریالی دیکھتے ہیں, آپ کو بہت مزہ آتا ہے, بہت انجوائے ہوتا ہے. جنت میں اگر آپ چلے گئے, جنت کی تو مثال نہیں دی جا سکتی, وہاں آپ کو کتنا انجوائے ہوگا, کتنا مزہ آئے گا. تو جب مزہ آتا ہے انسان کو ایسی جگہوں پر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دوست ہو. جب آپ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر والے ہوں. کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کہ زیادہ مزہ آئے. تو جنت میں جیسے ہی مزہ آئے گا دوست فوراً فیل کرے گا کہ میرا دوست مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا دوست مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور جب دوست نظر نہیں آئے گا تو اس کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, اس کو مزہ نہیں آئے گا. وہ جا کے اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرے گا, اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں جنت میں آ گیا, مجھے بہت تکلیف ہے, میرا دوست مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. شاید کہ وہ جہنم میں ہے, شاید کہ وہ جہنم میں ہے. اللہ رب العالمین میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں تجھ سے کہتا ہوں, میں سفارش کرتا ہوں, اللہ رب العالمین اس کو تو نکال کر جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین اس بندے کی عزت کرتے ہوئے, اس دوست کے لیے اس بندے کی عزت کرتے ہوئے, اس کی عزت کرتے ہوئے اس دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو جہنم میں گیا ہے موحد ہونا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. توحید کی جب باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ٹینشن بہت ہوتا, کیا توحید کے بعد, کیا توحید کے بعد. توحید سب سے زیادہ اہم, توحید کنجی ہے, جنت کی کنجی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو جنت میں داخل ہونے کا کوئی چانس نہیں. تو اگر آپ برائی کر بھی لیا, کوئی برائی کر بھی لیا, موحدین میں سے ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن سکتا ہے اس کا جنت میں جانے کا. لیکن موحد نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں, موحد نہیں ہے تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہاں پر دوست اس کو جنت میں داخل کرا دے گا. اور اگر دو دوست ہوں گے, ایک دوست کا درجہ اونچا, دوسرے دوست کا درجہ نیچا ہوگا, تو یہ دوست اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کر کے اسے اپنے درجے پہ بلوا لے گا. وہاں ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ دوست کو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہے. اور انہی سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم, کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں, نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں, کہنے والے امام شافعی ہیں. ذرا اپنے بارے میں سوچیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت آپ کے لیے ہے, جنت میں ایسی آپ داخل ہو جائیں گے؟ امام شافعی نے اتنی خدمت کی, آج بھی ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں صالحین میں سے نہیں ہوں, اپنے بارے میں کہہ رہے صالحین میں سے نہیں ہوں, لیکن میں صالحین سے محبت ضرور کرتا ہوں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف صالحین سے, دیندار لوگوں ہی سے نفرت, امام سے نفرت, مؤذن سے نفرت, جو دین کا کام کرتے ہیں ان سے نفرت, جو درس کے لیے بلاتے ہیں ان سے نفرت, جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان سے نفرت. سارے لوگوں کے لیے دل میں جگہ, ان لوگوں کے لیے نفرت. تو اسی لیے کہا امام شافعی نے کہ دیکھیں صالحین سے نفرت نہیں کریں, صالحین سے محبت کریں. ہو سکتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی گڑبڑی رہی, میں کہیں چلا گیا, تو یہ صالحین مجھے جنت سے جہنم سے جنت میں بھی لا سکتے ہیں, اور جنت میں اگر کوئی درجہ میرا کم رہا تو وہ اوپر لے آ سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے, ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے. اور جب یہ کیفیت جہنمی دیکھیں گے, جہنمی سے مراد مشرکین دیکھیں گے کہ یہ ایک آدمی جہنم میں آیا تھا اور نکل کر چلا گیا, ان کو ٹینشن ہوگا اس وقت. وہ کہیں گے کہ یہ گیا کیسے باہر, بلکہ فرشتے بھی کہیں گے یہ باہر کیسے گیا. تو وہ ان کو بتایا جائے گا کہ کسی نے سفارش کی ہے, کسی نے سفارش کی ہے, اس کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو وہ کہیں گے, قرآن کی آیت ہے فما لنا من شافعین, فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم, کہ ہمارا تو کوئی سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں. فما لنا من شافعین, آج تو ہم پھنسے, بری طریقے سے پھنسے, آج تو ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ولا صدیق حمیم, اور نہ ہی کوئی دوست, نہ ہی کوئی جگری دوست ہے جو ہم کو باہر نکال کے لے جائے. اس وقت یہ کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, اللہ رب العالمین چانس دے دے, چانس دے دے, واپس بھیج دے, مومن بن کر آئیں گے. اللہ رب العالمین سخت ناراضگی کے ساتھ جواب دے گا. آپ 18واں پارہ پڑھیں گے, اس میں ایک لمبی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ اعتراف کریں گے, قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, یہ اعتراف کریں گے اس وقت اللہ رب العالمین ہم خراب ہو گئے تھے, ہم گمراہ تھے, نکال دے تو ہمیں یہاں سے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اے اللہ تو ہمیں نکال دے,
اگر دوبارہ غلط کام کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون, چلے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ, ڈانٹ کے جس کو کہتے ہیں ناراضگی کے ساتھ, چلے جاؤ میرے سامنے سے, ولا تکلمون, مجھ سے ذرا بھی بات نہیں کرو. آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے, انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, کہ میرے کچھ بندے تھے, یہ فجر کی نماز پڑھنے کچھ ہی لوگ آتے ہیں, 5 ابھی یہ جمعہ کے لیے ماشاءاللہ سب بھرے ہیں, عصر میں بھی کوئی نظر نہیں آئے گا, کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ عبادی کہا اللہ رب العالمین نے, میرے کچھ بندے تھے, انه كان فريق من عبادی, یہ بندے تمہیں دکھتے نہیں تھے, سارے لوگ تم کو نظر آتے تھے, یہ بندے تمہیں نظر نہیں آتے تھے, یہ بندے تھے فریق من عبادی یقولون ربنا, جو ایمان لائے تھے, بار بار یہ کہتے تھے اللہ رب العالمین معاف کر دے, معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, تو رحم کرنے والے ہمارے اوپر رحم کر دے, یہ لوگ تمہیں نظر نہیں آئے. آج ایسی باتیں کرتے ہو, ربنا اخسؤ فیہا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تم کو مذاق بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا تھا, انہی کو مذاق بنائے تھے, ان کی گاڑی دیکھ کر مذاق, ان کا کپڑا دیکھ کر مذاق, ان کے گھر دیکھ کے مذاق, یہی لوگ تمہیں ملے تھے مذاق کے لیے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون, کہ تم ان کے مذاق اڑانے میں اس طریقے سے مست ہو گئے, مجھے ہی بھول گئے, مجھے ہی بھول گئے, میری باتوں کو بھول گئے, قرآن بھول گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھول گئے مذاق اڑانے میں, اور مذاق اڑاتے رہے اور ایسے ہی چلے آئے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. کہ جب تم نے ان کا مذاق اڑایا کسی مجلس میں اور محفل میں, تم نے انہیں برا بھلا کہا, انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی, تم نے ان کے دلوں کے اندر جب تیر برسایا, تیر گھسایا, تو ان کو بہت تکلیف ہوئی, لیکن وہ تمہارا کچھ کر نہیں سکے, صبر کیے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, اور جو ان لوگوں نے صبر کیا تھا آج ان کو میں پورا بدلہ دوں گا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون, حقیقت میں کامیاب وہی لوگ ہیں. تو دنیا میں رہے کامیاب آپ, اور اگر اللہ رب العالمین کو بھول جائیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا پوری پالیں آپ اور اللہ سے قریب نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہیں. پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں, پوری دنیا آپ کی خدمت کرے, لیکن اللہ رب العالمین سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے لائف کو ذرا سا چینج کرنے کی کوشش کریں, اپنی فکر کو صحیح بنائیں, اس دنیا کے چکر میں نہیں پھنسے. دنیا آپ کے لیے ایک وسیلہ ہے, اس زندگی, یہاں زندگی گزارنے کے لیے, یہ غایت نہیں ہے. روزانہ ہم اموات دیکھتے ہیں, روزانہ ہمارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی کم ہوتے رہتا ہے, عبرت ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کسی دن اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے, اس لیے فکر کریں آخرت کی, اور دوست بنائیں ایسے لوگوں کو جو آپ کو وہاں پہ فائدہ دے. حقیقت میں وہی دوست ہے, اسلامی معیار کے حساب سے وہی دوست ہے, اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی دوست ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک اس دنیا بھی زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله, إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك البشير النذير والسراج المنير, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين, وأنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.